ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے، اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے معروف قانون دان اکرم شیخ صاحب۔ منصور مرزا صاحب، شیخ صاحب نے تو بہت باتیں کی ہیں، اب معلوم نہیں آپ نے تو ڈائریکٹ ان کو پوچھ لیا کہ کیوں آپ سابق آرمی چیف کے ساتھ ان کی وکالت کیوں کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب کے بارے میں بتاتا چلو کہ جماعت اسلامی سے انہوں نے آغاز کیا، ملتان میں وہ تھے، وکالت کا آغاز انہوں نے کیا، ہم سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ بڑا تعلق واسطہ ہے۔ پھر میاں نواز شریف کے ساتھ شامل ہوئے، ان کی وکالت کی، بڑے بڑے کیسوں میں شامل ہوئے، اور بہت ہی لرنڈ عالم فاضل وکیل ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اختلاف ان کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، جب بھی پاکستان میں بھی تھے۔ ابھی جو مجھے تھوڑا سا تھا جو ٹرینڈ، دو جو کیس کر رہے ہیں، ایک تو منصور اعجاز کے وکیل ہیں اور پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عجیب سی یہ کام کیا شیخ صاحب نے۔ پھر وہ اسلم بیگ کے وکیل تھے، پرانے وکیل ہیں ویسے تو وہ ان کے، لیکن پھر کہا جاتا تھا کہ جی یہ آرمی چیف جو سابق ہیں اس کے وکیل تھے۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو شیخ صاحب نے باتیں کی ان میں کوئی اختلاف کرنا چاہیں تاکہ ہم آپ سے بھی سوال کریں کہ پیپلز پارٹی ان کیسوں کے کتنا پیچھے؟ مجھے بھی بہت دیکھیں، بات ہے کہ شیخ صاحب کا اپنا ویو ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، جو آدمی ایک دفعہ جماعت اسلامی میں رہتا ہے، اس سے جماعت اسلامی سے وہ تو نکلتا ہے، اس میں سے نہیں نکلتی۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جماعت اسلامی کا معاملہ جو آج تک ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ دونوں کے قریب رہی ہے ہمیشہ۔ تو آج امریکہ کا افغانستان کی وار کے بعد جماعت اسلامی کو جب سے ان کی فنڈنگ بند کی امریکہ نے، تو امریکہ کو جماعت اسلامی کو امریکہ برا لگنے لگا ہے۔ نہیں، پہلے بھی ویسے ورنہ وہ اہل کتاب کہہ کے رشیا کے مقابلے میں ہمیشہ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں مرزا صاحب، لیکن پہلے بھی جو جلسے جلوس تھے وہ تو امریکہ کے خلاف ہی نکالتے تھے جماعت اسلامی، صرف رشیا کے ٹوٹنے کے بعد۔ اچھا، پہلے ہمیشہ وہ کبھی بھی انہوں نے فلسطین کی حمایت میں جلوس نہیں نکالا، اچھا، کبھی بھی نیور۔ رشیا کے ٹوٹنے کے بعد یہ سارا سر میں آپ سے مطلب اصل ٹاپک سمجھ جائیں گے، ہم اصل ٹاپک۔ اچھا چلیں، یہ شیخ صاحب کی ایک دو باتوں سے ضرور اختلاف کرتے ہیں۔ اکرم شیخ صاحب نے جو کہا کہ جناب اسلم بیگ صاحب نے پیسہ تقسیم کیا ہے جناب بینک، وہ کہتے ہیں میمن کمیونٹی کی ڈونیشن تھا۔ اچھا، وہ دیکھیں بالکل الگ ٹاپک ہے۔ اصل جو بات ہے کہ پاکستان کی افواج کو کیا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا حق ہے؟ سب سے بڑی بات، پیسہ کہیں سے بھی آیا تھا، اس کو چھوڑے، یہ الگ ٹاپک ہے پیسے کہاں سے آئے۔ نہیں، یہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس اسلم بیگ کہ وکیل کی حیثیت سے ہم نے عدلیہ کو بولا ہے کہ جناب سیاسی ونگ ختم کر دیں ISI کا، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اس کی جو ایشو ہے، پہلے میں اس پہ دیکھیں، پاکستان میں اگر آج سے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اسی فوج نے، تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پاکستان غیر مستحکم ہوا، وہاں سے شروع ہوا۔ چلیں ہم اس کا ایک طرف چھوڑیں، جب 88 میں اس بی بی بھٹو صاحب کی 11 سال کی شہادت کے بعد 88 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں، پاکستان کو دوبارہ ایک موقع ملا تھا کہ پاکستان اپنی پٹری پہ آ جاتا اور پاکستان اپنی پٹری پہ چلتا۔ اس پاکستان کی افواج اور اس کی ایجنسیوں نے اس وقت بھی IGI بنایا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اکثریت روکنے کے لیے۔ اگر ایک اکثریتی پارٹی اقتدار میں آ جاتی، ایک اقلیتی پارٹی سے جب اکثریتی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنے فیصلے اور اپنی چیزوں کو وہ بلیک میل ہو کے حکومت نہیں کرتی، وہ اپنے فیصلے اپنے آپ کرتی ہے۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کبھی بلیک میل نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی اکثریتی حکومت تھی، ان کو کوئی MNA MPA کی اپوزیشن بلیک میل نہیں کر سکا۔ لیکن انہوں نے اس مسلح افواج اور اس ISI نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک IGI بنائی، اس کی بھی ہونی چاہیے تحقیقات۔ پرابلم یہ ہے، ہم تو یہ بات اس لیے کہ اسد درانی نے ایک حلفیہ بیان، اعترافی بیان جاری کر دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم سے کم فوج میں کسی کی تو اندر ضمیر جاگا کہ اس نے اپنے حلفیہ بیان جو ہے اعترافی گناہ کا جمع کرایا، جو ایک اس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کو 22 سال پہلے 88 میں 24 سال پہلے ایک موقع ملا تھا کہ پاکستان دوبارہ اس وقت، اگر آج 24 سال پہلے ہی پاکستان اگر پٹری پہ چڑھ چکا ہوتا تو آج پاکستان میں ترقی کی طرف جا رہے ہوتے۔ ہم پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل، ابھی تک ہم جن چیزوں میں الجھے پڑے ہیں آگے نکل ہی نہیں پائے، اس کی وجہ ہماری افواج کی غلط پالیسیز، انٹرنل غلط پالیسیز اور
ہماری ایجنسیز کی. سر جب ہم افواج کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں چند جرنیلوں کی بات کر لیں, کیونکہ بیچارے جو سپاہی ہیں, جو باقی افواج پاکستان, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک ڈسپلنڈ, اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی, رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا جرنیلوں کی بات کر لیتے ہیں, ان جرنیلوں کی بات کرتے ہیں. سر وہ جو آئی ایس آئی کا ونگ ہے, مرزا صاحب آئی ایس آئی کا ونگ ہے, وہ تو بھٹو صاحب نے شروع کیا, لیکن اس کی وجوہات تھیں. دیکھیں اس وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں بنی تھی, اس پولیٹیکل گورنمنٹ پہ دنیا بھر سے ایک الزام تھا کہ وہ رشیا کے ساتھ مل کے ایران میں مطلب عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں وہاں کے بلوچوں کے ساتھ مل کے. تو اس وقت ایک پرپوزل رکھا گیا تھا کہ یہ ان کی انفارمیشن آئی ایس آئی اکٹھی کرے گی پولیٹیکل لوگوں کی, کہ یہ وہ پولیٹیکل لوگ جو کہ رشیا کے, وہ جو الزام تھا اس الزام میں صداقت ہے یا نہیں ہے, کہ وہ پولیٹیکل لوگ رشیا کے ساتھ مل کے ایران کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی اور پاکستان کو توڑنے کی سازش تو نہیں کر رہے. وہ صرف ان کو انفارمیشن اکٹھا کرنے کے لیے ان کو پولیٹیکل اجازت دی گئی تھی. وہ تو پھر کسی اور سیاستدانوں کے پیچھے لگے بعد, ان کو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے, سیاسی پارٹیاں بنانے کے لیے, اور سیاسی معاملات کے اندر اس طرح انوالو ہونے کے لیے, اس کو مروا دو, اس کو جلوا دو. حمید گل صاحب جو تھے آئی ایس آئی کے سربراہ, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو آئی جی آئی بنائی وہ ایک بیلنس, پولیٹیکل بیلنس کے لیے ضروری تھی. بات یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کی مطلب ان جیسے جرنیلوں کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی غلطی کرتے ہیں, جو بھی آئین سے ڈیویشن کرتے ہیں, جس کی سزا ان کو موت ہے آئین میں لکھی ہوئی, اس کے لیے یہ پاکستان کی ضرورت بیان کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قومی مفاد میں تھا. جو یہ سوچتے ہیں وہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہوتا ہے, لیکن جو پاکستان کا قومی مفاد وہ ہے جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, جو پاکستان کے متفقہ پارلیمنٹ نے جو ہے بنایا ہے, اور پاکستان کی متفقہ پارلیمنٹ نے ایک چیز کو تسلیم کیا, وہ پاکستان کا قومی مفاد ہے. کسی ایک شخص کی سوچ یا کسی ایک جرنیل کی سوچ پاکستان کا قومی مفاد نہیں ہو سکتا. اس کا خمیازہ آج تک. سر ایکسٹینشن آپ نے دی ہے, پیپلز پارٹی نے دی. سر دیکھیں کیانی صاحب کو ایکسٹینشن آپ نے دی, جنرل جو پاشا تھے ان کو ایکسٹینشن دی. سر یہ تو اچھا, آپ لوگوں نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو آؤٹ آف دا ٹرن ترقی دی اور انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا بھٹو صاحب کو. پھر بے نظیر صاحبہ فوجی جرنیلوں کے پاس رہیں, پھر آپ فوجی ڈکٹیٹر جو تھے پرویز مشرف, اس کے ساتھ ڈیل بنا کے آ گئے, پھر آپ فوج کے خلاف بات بھی کرتے ہیں. ایک بات ہے, دیکھیں آپ نے جو بات 2-3 سوال اکٹھے کیے ہیں, لیکن سب سے پہلی بات آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن, دیکھیں آئینی, ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. یہ ڈسکشن پاور ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کوئی جنگ چل رہی ہے, اس جنگ والا تھا ویسے پاکستان میں, اس وقت جو ہمارے پاس وار آن ٹیرر جو چل رہی ہے, اس کے اندر اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پالیسی کے کنٹینیوشن کے لیے اگر مطلب ان کا ایک استحقاق ہے, سر وہ نیا آرمی چیف آ جاتا, وہ کیا وار اگینسٹ ٹیررزم میں حصہ نہ ڈالتا؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں. ہاں جی بتائیں. ہاں بتائیں. آپ ایکسٹینشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس ادارے کی سوچ وہ نہیں ہے؟ ایک ادارے, یہ تو ادارے کی سوچ بن گئی ہے, سوری تو سے جرنیلوں کی, جو جرنیل اوپر آتے ہیں, کوئی کمانڈر لیول پہ آتے ہیں. سر آپ ایکسٹینشن نہ دینا مرزا صاحب, آپ نے ایکسٹینشن دیکھیں ابھی ہم نے اس سے پہلے تھا, دیکھیں ابھی پاشا نے بھی جو بھی کچھ ہوا, اچھا بہت ساری چیزیں بلیک میلنگ کی نہیں تھی گورنمنٹ کی, بہت ساری چیزیں, میمو اسکینڈل بھی بلیک میلنگ کا حصہ تھا پاشا کا کہ مجھے ایکسٹینشن. لیکن بات یہ ہے کہ بظاہر تو وہ کہتا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, لیکن اندر سے پوری لابنگ کر رہا تھا. اچھا, ایون اسرائیل تک کو اس نے انفارمیشن دی, اچھا, ایران کے معاملات کی, اور تاکہ ادھر امریکہ سے کہتا رہا کہ میں ابھی آپ کی رسد کھلوا رہا ہوں, جلدی ہم کھلوا دیں گے آپ کی رسد, اچھا, اپنے گڈ بکس میں رہنے کے لیے, تاکہ میری ایکسٹینشن میں یہ لوگ سپورٹ. تو سر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ, سر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جمہوری ادارے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں, ہم آہستہ آہستہ گریجولی مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس کنٹینیو رہے, چاہے ہماری حکومت رہے یا نہ. سر آپ تو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو لیز پہ دے دیا جائے 50-100 سال کے لیے, اس کے بعد 100 سالوں کے بعد آپ کہیں گے ہم نے ہسٹری ٹھیک کر دی. کتنے سال چاہیے؟ 4-5 سال تو ہو گئے. سر مجھے 4-5 سال کے قوموں کی تاریخ میں بہت اہم ہوتے ہیں. سر آغاز تو کریں نا, ایکسٹینشن دیکھیں, کیانی کو ایکسٹینشن نہ دیتے, جنرل کیانی کو, اور اس وقت بھی پاشا کو ایکسٹینشن نہ دیتے. میرے خیال میں زرداری صاحب پہ جتنے کرپشن کے اور دوسرے الزامات ہیں وہ انوسنٹ, معصوم ترین پاکستان کے شخص ہوتے ہیں سیاسی طور پر. سر بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہرحال ان کا ڈسکشن پاور ہے, اس بارے میں ڈسکریشن پاور آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ انٹرنل کیا کیا پرابلمز تھیں, یہ میں ابھی اس کے بارے میں انٹرنل کہاں, میں ابھی مرزا صاحب میں اسامہ کو کہوں نا, یہ ہمارے جو کیمرے پہ ہیں کہ ڈکشنری لے کے آئیں, اس میں ڈسکریشنری پاور کی ہم بات کر لیں
تو اس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ڈسکریشنری پاور اس وقت استعمال ہوتی ہیں جب آپ ہنگامی بنیادوں پر ہوں. عام صورتحال میں آپ ثواب دیدی اختیارات استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب پھر بھی آپ فوج کے انڈر ہی ہوئے نا. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے مکمل طور پہ, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم مکمل, ابھی جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے کہ ادارے ابھی بھی بہت مضبوط ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں پورے 4 سال سے مکمل طور پہ ہماری حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مختلف سازشیں ہوتی رہیں اور اس کی ڈوریاں بھی کہیں سے ہلتی رہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ جو ابھی اسلم بیگ اور اصغر خان کا کیس ہے, اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں زرداری صاحب نے شروع کرایا تھا کہ نواز شریف پہ شکنجہ جو ہے وہ سخت کر دیا جائے. میں بھی جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ آصف علی زرداری کے کہنے پہ چلتی ہے. یہ کیس تو سپریم کورٹ نے 20 سال کے بعد 16 سال کے بعد اس کو زندہ کیا ہے. میں چیف جسٹس صاحب کا اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ کم سے کم انہوں نے اس بات کو ہمت کر کے شروع کیا. اور انشاءاللہ میں ان سے امید کرتا ہوں اس کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو اس میں اس لیے کہ قومی مجرم ہے, انہوں نے پاکستان کو مستحکم نہیں ہونے دیا آج تک. جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں, فائدہ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچ رہا ہے اس کیس کا سر. یہ براہ راست سر یہ بات سنیں, جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہی تو سازش ہوئی تھی. 22 سال کے بعد جب ہمارے لوگ قبروں میں چلے گئے, 22 سال کے بعد جب ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں, آپ مطلب اس چیزوں کا پیپلز پارٹی کے نقصانات کا وہ نہیں کر رہے. آپ صرف آج کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی نے اس باتوں سے نقصانات کتنے اٹھائے. پیپلز پارٹی کے خلاف ساری سازشیں ہوئی ہیں, اس لیے کہ پیپلز پارٹی صحیح معنوں میں عوام کی نمائندہ جماعت ہے. پیپلز پارٹی کو کسی ISI نے, کسی MI نے, کسی فوج نے نہیں بنایا. پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں جو بنی ہے, اس کے بعد ہمارے پاس مستقل. لیکن مرزا صاحب بلیک میلنگ کا بھی آپ شکار ہوئے, اور اتنا سیاسی استحکام ہونا چاہیے تھا دلی طور پر کہ پھر نقصان کا بندہ پھر اندازہ نہ کرے. آپ نے ایک بات اور کی کہ ہم نے ڈیل کر. اچھا, اگر ڈیل کی بات کر لیتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ لے لیں. کمرشل وقفہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ تو ہر منٹ کے بعد پیپلز پارٹی کمرشل وقفہ لیتی ہے پاکستان میں. پروگرام ہماری بھی سنو میں ہمارے ساتھ رہیے گا. منصور مرزا پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کے صدر ہمارے ساتھ ہیں, اور اکرم شیخ صاحب جو گفتگو کر چکے ہیں, پاکستان کے معروف قانون دان ہمارے اس پروگرام میں, ان پر بھی ہم تبصرہ لیں گے. مرزا صاحب کا 1-2 باتیں ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام ہماری بھی سنو.